ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کا ایک ایسا معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جواب جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کون تھے؟ یہ نام، یہ شناخت جسے آج کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں، آخر اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ ہم میں سے اکثر کے ذہن میں ایک تصویر ہے، صحرا، قبیلے اور ایک دور جسے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت واقعی یہی تھی؟ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے، اور اس معمے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت اہم سراغ ہیں۔ یہ سراغ ویلنٹینا اے گراسو کی کتاب پری اسلامک عربیہ، سوسائٹیز، پالیٹکس، کلٹس اینڈ آئیڈینٹیٹیز ڈیورنگ لیٹ اینٹیکوٹی میں جمع کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب صرف پرانی کہانیوں پر نہیں بلکہ پتھروں پر لکھے کتبوں، آثار قدیمہ اور اس دور کی سلطنتوں کے اپنے ریکارڈز کی بنیاد پر ایک بالکل نئی تصویر دکھاتی ہے۔ اچھا، ویسے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ کا تلفظ یا مذکر و مؤنث میں کہیں غلطی ہو جائے۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی ہے تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ان سراہوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ اسلام سے پہلے کی عرب دنیا کی اصل تصویر کیا بنتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ جن لوگوں کو آج ہم عرب کہتے ہیں، کیا وہ خود کو اس نام سے پکارتے بھی تھے یا نہیں؟ تو آئیے اس تاریخی تحقیق کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو کسی بھی جگہ کے لوگوں کو سمجھنے سے پہلے اس جگہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ عرب کا نقشہ کیسا تھا؟ مطلب اس کی سرحدیں کہاں سے شروع ہوتی تھی، کہاں ختم؟ یہ کوئی ایک ملک تو تھا نہیں۔ بالکل، اور مصنفہ اپنی بات یہیں سے شروع کرتی ہیں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ عام طور پر دو پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں، اور مطلب دونوں میں مسائل ہیں۔ پہلا پیمانہ ہے بارش۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں سالانہ 200 ملی میٹر سے کم بارش ہو وہ عرب ہے، یعنی صحرائی علاقہ۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تعریف بہت ہی سادہ ہے۔ یہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے کہ صحرا میں رہنے والے خانہ بدوش اور شہروں میں رہنے والے آباد لوگ الگ تھلگ نہیں تھے۔ ان کے آپس میں گہرے معاشی اور سماجی تعلقات تھے۔ یعنی خانہ بدوشوں کو اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے، جیسے اناج یا اوزاروں کے لیے، شہروں کی ضرورت تھی، اور شہروں والوں کو تجارت اور راستوں کی حفاظت کے لیے ان خانہ بدوشوں کی۔ تو انہیں ایک لکیر سے الگ کرنا تو حقیقت کے خلاف ہوگا۔ جی بالکل۔ اور دوسرا پیمانہ ہے زبان کا، جو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج ہم عربی کو ایک متحد زبان سمجھتے ہیں، لیکن اس دور میں جزیرہ نما میں کئی زبانیں اور رسم الخط تھے۔ قدیم شمالی عربی، جنوبی عربی، نبطی عربی، یہ سب آپس میں کافی مختلف تھے۔ اچھا، دراصل قرآن پاک وہ پہلا بڑا اور جامع دستاویز ہے جو پارچمنٹ پر ایک معیاری عربی میں لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے زبان کی بنیاد پر کوئی واضح سرحد بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ اچھا، اگر بارش اور زبان دونوں ہی قابل اعتماد پیمانے نہیں ہیں تو پھر تو نقشہ بنانا ہی ناممکن لگتا ہے۔ مصنفہ اس مسئلے سے کیسے نمٹتی ہیں؟ مصنفہ نے ایک بیچ کا راستہ نکالا ہے۔ وہ زبان اور اس دور کی سیاست دونوں کو ملا کر ایک نقشہ بناتی ہیں۔ شمال میں وہ سرحد شام کے علاقے زبد کو مانتی ہیں، کیونکہ وہاں سے قدیم عربی کا سب سے شمالی کتبہ ملا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک لسانی حد ہو گئی۔ جی، اور مشرق اور مغرب کی سرحدیں اس وقت کی دو سپر پاورز روم اور ایران کے زیر اثر جو عرب ریاستیں تھیں ان سے بنتی ہیں۔ مغرب میں روم کے اتحادی جعفنید تھے اور مشرق میں ایران کے اتحادی ناصرد۔ اس طرح ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جو اس دور کی سیاسی حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک کام چلاؤ نقشہ آ گیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل اور زیادہ مشکل سوال پر۔ اس نقشے کے اندر رہنے والے لوگ کون تھے؟ کیا وہ سب خود کو عرب سمجھتے تھے؟ یہی اس تحقیق کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب ہم تاریخی ریکارڈ دیکھتے ہیں تو عرب کا لفظ سب سے پہلے ہمیں 9 عاشوری سلطنت کی دستاویزات میں ملتا ہے، تقریباً 9ویں صدی قبل مسیح میں۔ وہ انہیں عربی یا ارباء کہتے تھے۔ عربی،
جی، یہ لوگ صحرا میں رہتے تھے، لیکن یہ لفظ صرف خانہ بدوشوں کے لیے نہیں تھا۔ اس میں قبائل بھی تھے اور چھوٹی موٹی بادشاہتیں بھی، جیسے ایک جگہ عربی کی ملکہ شمسی کا ذکر ملتا ہے۔ تو عربی ایک طرح سے جغرافیائی اصطلاح تھی، جیسے کوئی کہے شمال کے لوگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان سب کی ثقافت یا نسل ایک ہی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے، یہ بس اس سمت میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک نام تھا۔ پھر جب ہم عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی عرب کا ذکر شمالی عرب کے کچھ علاقوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن کوئی متحدہ قومی شناخت کا تصور وہاں بھی نہیں ہے۔ اصل دلچسپ بات تب شروع ہوتی ہے جب ہم یونانیوں اور رومیوں کی تحریروں کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک خوشحال عرب یعنی عربیہ فیلکس جو آج کا یمن ہے، دوسرا پتھریلا عرب عربیہ پیٹریا جو اردن کا علاقہ تھا، اور تیسرا صحرائی عرب عربیہ ڈسرٹا۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے الگ الگ نام بھی استعمال کرتے تھے۔ عرب کے علاوہ نبتی یا بعد میں ساراسین جیسے نام بھی ملتے ہیں۔ تو رومیوں نے انہیں عرب کیوں نہیں کہا؟ یہ ساراسین لفظ کہاں سے آیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سارے نام، چاہے وہ نبتی ہوں یا ساراسین، یہ باہر والوں کے دیے ہوئے لیبل تھے جو سلطنتیں اپنے پڑوسیوں کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ ساراسین کی اصطلاح خاص طور پر رومیوں نے ان عرب قبائل کے لیے استعمال کی جو ان کی سرحدوں پر رہتے تھے اور اکثر حملے کرتے تھے۔ یہ شاید کسی ایک بڑے قبیلے کے نام سے نکلا ہو جسے انہوں نے سب پر لاگو کر دیا۔ اچھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ بالکل نہیں پتا چلتا کہ وہ لوگ خود کو کیا کہتے تھے۔ تو اب تک ہم نے جو بھی سنا وہ دوسروں کی آواز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاندان کے بارے میں جاننے کے لیے ہم ان کے پڑوسیوں سے بات کر رہے ہوں۔ ہمیں ان کی اپنی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ وہ سراغ کہاں ملیں گے؟ اس کے لیے ہمیں پتھروں کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس دور کے کتبے ہی ان لوگوں کی اپنی چھوڑی ہوئی آواز ہے۔ ان میں سب سے مشہور اور شاید سب سے اہم ثبوت نمارا کا کتبہ ہے جو 328 عیسوی کا ہے۔ یہ امرول القیس نامی ایک بادشاہ کی قبر پر لگا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ وہ تمام عربوں کا بادشاہ یعنی ملک العرب تھا۔ ایک منٹ، تمام عربوں کا بادشاہ؟ یہ تو ایک دھماکہ خیز بات ہے۔ یہ تو مصنفہ کے اس دعوے کے بالکل خلاف جاتی ہے کہ کوئی متحدہ عرب شناختی ہی نہیں۔ یہ تو بہت واضح ثبوت لگتا ہے کہ وہ خود کو ایک قوم سمجھتے تھے۔ اس میں کیا کوئی پیچیدگی ہے؟ یہی تو اس معمے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے اور اسی لیے یہ کتبہ اتنا متنازع ہے۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک حقیقت سے زیادہ ایک سیاسی دعویٰ یا شاید ایک خواہش ہو سکتی ہے، ایک بیان جو اپنی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے تھا۔ اور اس کی ایک اور تہہ بھی ہے جو اس دور کی سیاست کو بے نقاب کرتی ہے۔ امر القیس بظاہر ایران کا اتحادی تھا، لیکن اسی کتبے کے مطابق رومیوں نے اسے ایک سردار یا فائلارک کا عہدہ بھی دے رکھا تھا۔ فائلارک یعنی رومیوں کی نظر میں ایک قسم کا مقامی قبائلی لیڈر یا گورنر جسے وہ تسلیم کرتے تھے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں ایران اور روم دونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ تو آج کی جیو پولیٹکس جیسی صورتحال لگ رہی ہے۔ بالکل، یہ اپنی سرحدوں پر اتحادی بنانے کا رومی طریقہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں وفاداریاں کتنی سیال تھیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ تمام عربوں کا بادشاہ کا لقب بھی اسی سیاسی کھیل کا حصہ ہو تاکہ وہ دونوں بڑی طاقتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ٹھوس ثبوت ہمیں جنوب سے یعنی یمن کی ہمایری سلطنت کے کتبوں سے ملتے ہیں۔ اچھا، وہاں کیا فرق نظر آتا ہے؟ وہاں ہمیں 2 الگ الگ اصطلاحات ملتی ہیں اور ان کا فرق بہت واضح ہے۔ ایک ہے اعراب اور دوسرا ہے عرب یا اربان۔ ہمیری بادشاہ اپنے شاہی القابات میں فخر سے لکھواتے تھے کہ وہ بادشاہ ہیں اور اپنے اعراب کے۔ یہ اعراب وہ خانہ بدوش گروہ تھے جو ہمیری سلطنت کے اتحادی اور فوجی مددگار تھے، وہ ان کے ماتحت تھے۔ اور عرب کی اصطلاح؟ وہ اصطلاح ان گروہوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو آزاد تھے، سلطنت کے کنٹرول سے باہر تھے اور جنہیں اکثر دشمن یا باغی سمجھا جاتا تھا۔ ایک کتبے میں تو عرب کا موازنہ حجر یعنی شہر کے باشندوں سے کیا گیا ہے،
جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عرب کا مطلب خانہ بدوش یا غیر مہذب سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی جنوبی عرب کی طاقتور شہری اور ترقی یافتہ سلطنت خود کو عرب نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ یہ لفظ دوسروں کے لیے استعمال کرتے تھے، جن میں کچھ ان کے دوست یعنی اعراب تھے اور کچھ دشمن یعنی عرب، لیکن وہ خود اس شناخت کا حصہ نہیں تھے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ ہمریوں کے لیے ان کی شناخت ہمری یا سبائی تھی۔ عرب تو وہ دوسرے لوگ تھے جو شمال میں رہتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جزیرہ نما کے اندر بھی عرب کی کوئی ایک متفقہ تعریف موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے ان تمام سراغوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عرب کا جغرافیائی نقشہ واضح نہیں ہے۔ باہر کی سلطنتیں انہیں مختلف ناموں سے پکارتی تھیں، اور جزیرہ نما کے اندر بھی سب سے طاقتور سلطنت خود کو عرب نہیں کہتی تھی۔ تو پھر گراسو کا ختمی نتیجہ کیا ہے؟ یہ عرب شناخت آخر آئی کہاں سے؟ مصنفہ کا مرکزی اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ایک متحدہ عرب قومیت اسلام سے پہلے موجود نہیں تھی۔ عرب ایک لچکدار لیبل تھا جسے کبھی جغرافیہ کے لیے، کبھی سیاست کے لیے اور کبھی طرز زندگی یعنی خانہ بدوشی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن یہ کسی گہری مشترکہ ثقافتی شناخت کا نام نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ عرب شناخت ایک سماجی تشکیل کے طور پر اسلام کے ظہور کے بعد ابھری۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بہت سی یورپی قوموں کی جدید شناخت پچھلی چند صدیوں میں زبان اور مشترکہ تاریخ کی بنیاد پر بنی۔ اس سے پہلے وہ صرف سیکسن، فرینک یا گاتھ تھے۔ تو کیا اسلام اور عربی زبان نے وہی کام کیا جو شاید پرنٹنگ پریس اور قومی تحریکوں نے یورپ میں کیا؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ مصنفہ کے مطابق قرآن اور معیاری عربی زبان وہ ثقافتی اوزار تھے جنہوں نے ان بکھرے ہوئے قبائل کو ایک مشترکہ شناخت کی بنیاد فراہم کی۔ جب ایک مقدس کتاب، ایک زبان اور ایک مشترکہ مقصد یعنی فتوحات ملا تو اس نے عرب ہونے کے احساس کو جنم دیا اور اسے بے پناہ تقویت بخشی۔ اور جیسے جیسے یہ سلطنت جزیرہ نما سے باہر پھیلی، اس شناخت کو مزید پختہ ہونے کا موقع ملا ہوگا۔ جب ان کا سامنا ایرانیوں، رومیوں اور مصریوں سے ہوا تو ان کا عرب ہونے کا احساس اور گہرا ہو گیا ہوگا۔ بالکل، لیکن اس میں ایک اور دلچسپ موڑ بھی ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ شروع میں شاید مسلمان کی شناخت عرب کی شناخت سے زیادہ اہم تھی، لیکن جب سلطنت میں بڑی تعداد میں غیر عرب لوگ مسلمان ہونے لگے تب عرب اور مسلمان کی شناختیں الگ ہونا شروع ہوئیں۔ ایک شخص اب عرب ہوئے بغیر بھی مسلمان ہو سکتا تھا، اور یہیں سے اس شناخت کے ارتقاء کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ تو آج کی گفتگو کا جو سب سے بڑا اور حیران کن نکتہ میرے لیے وہ یہ کہ عرب شناخت اسلام کی وجہ سے پیدا ہوئی، نہ کہ اسلام عرب شناخت کی وجہ سے ابھرا۔ جو کہانی ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، حقیقت شاید اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ دور جسے جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ کوئی خالی سلیٹ نہیں تھا، بلکہ بدلتی ہوئی وفاداریوں، طاقتور بادشاہتوں اور ابھرتی ہوئی شناختوں کی ایک انتہائی متحرک دنیا تھی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتی ہوں۔ مصنفہ کا استدلال ہے کہ اگر ہم قرآن کی آفاقی اپیل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اس بکھری ہوئی، کثیر و ثقافتی اور مذہبی طور پر متنوع عرب دنیا کو سمجھنا ہوگا جہاں سے یہ ابھرا۔ قرآن کسی خلا میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قدیم دور کے اس وسیع تر سماجی، سیاسی اور مذہبی منظرنامے کی پیداوار تھا جس نے اسے وہ شکل دی جسے آج ہم جانتے ہیں۔ اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کے ظہور سے عین پہلے 4 اور 5ویں صدی میں شمالی عرب کی سیاسی اور مذہبی صورتحال کیسی تھی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے عرب کی تاریخ میں 3 صدی سے پہلے کے دور پر ایک نظر ڈالی تھی۔ آج ہم وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے اور 3 صدی کے آخر سے لے کر 5ویں صدی تک کے زمانے کا جائزہ لیں گے۔ اور آج کی گفتگو کا اصل محور یہ ہے کہ کیسے اس وقت کی 2 سپر پاورز
روم اور ساسانی ایران کے ٹکراؤ نے نہ صرف شمالی عرب کا سیاسی نقشہ بدل دیا بلکہ وہاں کے لوگوں کے عقیدے اور مذہب کو بھی ایک نئی شکل دی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب عرب قبائل صرف آپ کہہ لیں تماشائی نہیں رہے بلکہ تاریخ کے اس عظیم کھیل میں اہم کھلاڑی بن کر ابھرے۔ بالکل، آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں آثار قدیمہ اور پرانی تحریروں کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عرب قبائل جو پہلے حاشیے پر تھے وہ کیسے طاقت کے اس کھیل میں مرکزی کردار بن گئے، اور کیسے ایک نیا مذہب یعنی عیسائیت سفارتگاری اور طاقت کا ایک اہم ہتھیار بن گیا۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 224 عیسوی کے آس پاس ایران میں ایک نیا خاندان ساسانی اقتدار میں آتا ہے، اور ان کے آتے ہی روم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی، یہ کوئی چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپیں ہی تھیں، ہے نا؟ مطلب یہ طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ بہت بڑی، اور اس کا اثر بہت گہرا پڑا۔ دیکھیں، پہلے دونوں سلطنتوں کے درمیان پلمائرا اور ہترا جیسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ اچھا، جو ایک بفر زون کا کام کرتی تھیں۔ بالکل، جب ساسانیوں نے ان ریاستوں کو ختم کر دیا تو اچانک ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اب روم اور ایران کی سرحدیں براہ راست ان عرب قبائل سے جا ملیں جو ان علاقوں میں رہتے تھے، تو دونوں بڑی طاقتوں کو اب ان سے براہ راست نمٹنا تھا۔ تو رومیوں نے اس صورتحال سے کیسے نمٹا؟ ہمارے ماخذ میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے جو قدیم چین سے لی گئی ہے۔ وحشیوں کو دوسرے وحشیوں کے ذریعے قابو کرو۔ یہ تو بڑی تلخ حکمت عملی لگتی ہے، کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ بالکل یہی کیا۔ انہوں نے مقامی عرب اتحادیوں کو استعمال کرنا شروع کیا، جیسے تنوخ قبیلہ۔ انہیں پیسے، ہتھیار اور خطابات دیے گئے تاکہ وہ رومی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ لیکن یہ اتحاد بہت نازک تھے، ایسا ہی ہے؟ بہت نازک۔ یہ کوئی آج کی طرح کی پکی سرحدیں نہیں تھیں جن پر لکیر کھینچ دی جائے۔ یہ تو اثر و رسوخ کے علاقے تھے جو بدلتے رہتے تھے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ وفاداریاں بھی بدلتی ہوں گی؟ بہت زیادہ۔ ماخذ میں امرؤ القیس جیسے رہنما کا ذکر ہے جو کبھی روم کے ساتھ ہوتا تھا تو کبھی ایران کے ساتھ۔ تو یہ صرف دفاع کی جنگ نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل لڑائی تو ان تجارتی راستوں پر کنٹرول کی تھی جہاں سے قیمتی سامان والے قافلے گزرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اقتصادی کھیل تھا۔ اسی لیے دونوں سلطنتوں نے بڑے پیمانے پر قلعہ بندی کی۔ روم نے اسٹریٹا ڈایوکلیشیانا کے نام سے قلعوں اور سڑکوں کا ایک طویل سلسلہ بنایا، اور ایران نے بھی ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی جسے بعد میں اربوں کی دیوار کہا جانے لگا۔ صحیح۔ یہ سب کچھ ان بے چین سرحدوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف سیاسی اور فوجی محاذ پر یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن پھر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے جو مذہب سے جڑا ہے۔ 4 صدی کے شروع میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اس نے ایک دن آسمان پر صلیب دیکھی اور بس فوراً عیسائی ہو گیا، لیکن ہمارے ذرائع کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں نا۔ یہ سورج دیوتا والی بات کیا ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ قسطنطین کی تبدیلی کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھی۔ عیسائیت قبول کرنے سے پہلے وہ سول انویٹس یعنی ناقابل تسخیر سورج کا پجاری تھا۔ اچھا جی، اس دور کے سکوں اور یادگاروں پر آپ کو سورج کی تصویریں اور علامتیں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ یہ ایک طرح کی شمسی توحید تھی، یعنی ایک بڑے دیوتا کے طور پر سورج کی عبادت۔ یہ تصور شرک اور عیسائیت کے درمیان ایک پل جیسا تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی قسطنطین کا مذہب بدلنا کوئی اچانک سوئچ آن یا آف کرنے جیسا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بتدریج عمل تھا جو پہلے سے موجود رجحانات سے جڑا ہوا تھا۔ بالکل، اور اسی لیے سلطنت میں یہ تبدیلی شاید اتنی مشکل نہیں رہی ہوگی۔ اور عرب قبائل کے لیے بھی یہ اتنا اجنبی نہیں ہوگا؟ یقیناً، وہ پہلے ہی ایک بڑے واحد خدا کے تصور سے کسی نہ کسی شکل میں واقف ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پر پلمائرا جیسے شہروں میں ہمیں ایسے کتبے ملتے ہیں جن پر لکھا ہے اس ہستی کے لیے جس کا نام ہمیشہ مبارک ہے۔ یعنی وہ کسی ایک دیوتا کا نام نہیں لیتے؟ نہیں، بلکہ ایک برتر ہستی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب عیسائیت آئی تو اس کے لیے ایک طرح سے ذہن پہلے سے تیار ہو رہا تھا۔ قسطنطین کے اس فیصلے نے سیاست کو کیسے متاثر کیا؟ اس نے ایک عیسائی دولت مشترکہ یا کرسچن کامن ویلتھ کا نظریہ پیدا کیا۔ اب روم صرف ایک سلطنت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ثقافتی اور سیاسی اتحاد تھا جس کی بنیاد مشترکہ عقیدے پر تھی۔ اس اتحاد میں روم، آرمینیا، آئیبیریا اور یہاں تک کہ عرب اور افریقہ کے
अक्सूमी भी शामिल थे। तो अचानक रूमी शहंशाह के साथ एक ही मजहब का होना एक बहुत बड़ा सियासी फायदा बन गया, वफादारी का सबसे बड़ा सबूत। बिल्कुल। तो रोम के पास अब एक नया सफारती हथियार था, मजहब। लेकिन हथियार तभी कारआमद होता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये नया अकीदा अरब की सरजमीन पर फैला कैसे? क्या ये सिर्फ बादशाहों और सरदारों का खेल था या आम लोगों ने भी इसे अपनाया? शवाहिद बताते हैं कि चौथी सदी में इसकी रफ्तार सुस्त थी, लेकिन 5वीं सदी में जैसे एक धमाका हुआ, और इसके हमारे पास ठोस सबूत हैं। अच्छा, जैसे कि? आसारे कदीमा की खुदाइयों से पता चलता है कि इस दौर में गिरजाघरों की तामीर में बहुत तेजी आई। खास तौर पर उर्दन में उम्मुल जमाल नामी जगह पर 15 गिरजाघरों के खंडरात मिले हैं। 15 गिरजाघर एक ही जगह पर? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और इसके मुकाबले में अगर आप खलीज फार्स के इलाके देखें, जो ईरान के तहादी थे, तो वहाँ इस दौर के ईसाई आसार ना होने के बराबर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईसाईयत का फैलाव बराह रास्त रूमी असर रसूख से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, जहाँ रोम का असर था, वहाँ गिरजाघर थे। अच्छा, तो सरदारों के लिए ये एक सियासी चाल थी, ये तो समझ में आता है। मलिका माविया की कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। एक अरब मलका रूमियों को शिकस्त देती है और फिर जब वो अमन के लिए आते हैं तो वो पैसे या जमीन नहीं मांगती, बल्कि एक मखसूस राहिब का मुतालबा करती हैं। जी, ये एक बेहतरीन मिसाल है कि मजहब को सियासी ताकत के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। माविया ने रूमियों को दिखा दिया कि वो अपनी शराइत पर अमन कायम करेगी। इसने मुतालबा किया कि मूसा नामी एक सहराई राहिब को उसके कबीले का बिशप मुकर्रर किया जाए। इस तरह उसने न सिर्फ रूमियों से अपनी बात मनवाई, बल्कि अपने कबीले को रूमी निज़ाम में एक बाकायदा और बाइज्जत मकाम भी दिला दिया। लेकिन क्या हम इस बात का खतरा मोल नहीं ले रहे कि हम हर चीज को सिर्फ सियासी फायदे के नुक्ता नजर से देख रहे हैं? क्या इसमें हकीकी रूहानियत या अकीदे का कोई उनसुर शामिल नहीं हो सकता? आपका सवाल बहुत अहम है। यकीनन रूहानी पहलू भी मौजूद था, लेकिन सरदारों के लिए सियासी फायदा सबसे नुमाया था। एक और सरदार अस्पीडस की मिसाल देखें। वो पहले ईरान का इत्तेहादी था, फिर वो भागकर रूमी इलाके में आ गया, ईसाईयत कबूल की, अपना नाम बदलकर पीटर रखा और बिशप बन गया। यानी उसने मजहब को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। एक तरह से जी, अपने खानदान का रुतबा बुलंद करने और रोम जैसी सुपर पावर के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए। ठीक है, अशराफिया की बात तो समझ आ गई, लेकिन कोई भी तहरीक सिर्फ एलिटा के बल पर कामयाब नहीं होती। आम लोगों को इसमें क्या नजर आया? आम लोगों के लिए उसकी कशिश की वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। माखिज में घूमने फिरने वाले राहबों यानी मंक्स का बहुत अहम किरदार बताया गया है। अच्छा, उन्हें मुकद्दस हस्तियां समझा जाता था, जिनके पास बीमारों को शिफा देने और बदरूहों को भगाने की ताकत होती थी। सेरा की साख्त और गैर यकीनी जिंदगी में ये तो एक बहुत बड़ी कशिश होगी। बहुत बड़ी। लोग उनमें एक माफूकुल फितरत ताकत देखते थे जो उनकी मदद कर सकती थी। ये सिर्फ अकीदे की बात नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अमली मदद की उम्मीद भी थी। और खानकाहों का क्या किरदार था? खानकाहें यानी मोनेस्ट्रीज सिर्फ इबादत की जगह नहीं थीं, वो अहम समाजी और इक्तिसादी मराकिज़ बन गईं। वो मुसाफिरों को पनाह देती, गरीबों की मदद करती और मकामी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थीं। एक गैर मुस्तहकम दुनिया में इस्तेहकाम के जजीरे की तरह। बिल्कुल यही। माखूज में एक और पहलू का भी जिक्र है, चर्च काउंसिल्स, यानी वो बड़ी मजहबी मीटिंग्स। उनका अरब में क्या असर हुआ? ये एक और दिलचस्प परत है। जब बसरा और फिलाडेल्फिया जैसे इलाकों के अरब बिशप्स ने नीकिया और खलकीदोन जैसी बड़ी काउंसिलों में शिरकत करना शुरू की, तो वो सल्तनत के मरकज़ में होने वाली बड़ी मजहबी बहसों को अपने साथ वापस लाए। और ये बहसें किस बारे में थीं? ये बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा की फितरत पर एक गहरी मजहबी बहस थी कि वो इंसानी थे, खुदाई या दोनों का इम्तजाज। अच्छा, इस बहस से दो बड़े ग्रोह पैदा हुए। खलकीदोनी, जो रूमी सल्तनत के सरकारी अकीदे की नुमाइंदगी करते थे, और मियाँ फिजाइट, जो इससे इख्तलाफ रखते थे। लेकिन ये बहस जल्द ही मजहबी हदों से निकलकर सियासी वफादारी का रंग इख्तियार कर गई। खलकीदोनी होना मतलब रोम का वफादार होना था, जबकि मियाँ फिजाइट अकीदा रखना एक तरह की इलाकाई खुद मुख्तारी की अलामत बन गई। तो इस मुकाबलेबाजी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि शायद इसी वजह से गिरजाघरों की तामीर में मजीद तेजी आई।
ہر گروہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گرجا گھر بنا رہا تھا۔ یہ صرف مذہبی جوش نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کی سماجی اور سیاسی مسابقت بھی تھی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تیسری صدی کے آخر سے 5ویں صدی تک کا یہ دور شمالی عرب کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ بالکل، اس دور نے شمالی عرب کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ روم اور ایران کی دشمنی نے عرب قبائل کو جو پہلے نظر انداز کیے جاتے تھے ایک غیر معمولی اہمیت دے دی، اور عیسائیت اس نئے کھیل میں ایک بہت طاقتور آلہ بن گئی۔ یہ سفارتکاری کی زبان تھی، وفاداری کی علامت تھی، اور طاقت اور رتبہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اور اس کا مستقبل پر کیا اثر پڑا؟ اس دور نے 6 صدی کی بڑی اور طاقتور عرب ریاستوں جیسے غساسینہ اور لخمی کے لیے بنیاد رکھی، جن کے بارے میں ہم شاید بعد میں بات کریں گے۔ اور مذہبی طور پر منظرنامہ مکمل طور پر بدل گیا۔ جو علاقہ پہلے بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا، وہ اب زیادہ تر عیسائی اور کچھ یہودی توحید پرست بن چکا تھا۔ اور ایک بہت بڑی ثقافتی تبدیلی یہ آئی کہ پرانی شمالی عربی تحریریں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں اور اس عربی زبان کا عروج شروع ہوا جسے آج ہم جانتے ہیں۔ یہ صورتحال ہماری اگلی گفتگو کے لیے بہترین سٹیج تیار کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شمالی عرب کس طرح ایک اہم کھلاڑی بنا اور عیسائیت کیسے پھیلی۔ اگلے باب میں ہم اپنا رخ جنوب کی طرف موڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اسی دور میں جنوبی عرب میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ ایک بالکل مختلف کہانی ہے جس کی اپنی الگ سیاسی اور مذہبی حرکیات ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماخوذ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں عیسائیت روم کے اتحادیوں کے لیے ایک متحد کرنے والا ہتھیار بنی، وہیں ایران کا سرکاری مذہب زرتشتی زیادہ تر لسنی یا قومی رہا۔ اسے سفارتی طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ ذرا سوچئے، تاریخ کتنی مختلف ہو سکتی تھی اگر ساسانی سلطنت نے بھی اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ روم جیسی کوئی عالمگیر مذہبی پالیسی اپنائی ہوتی۔ پچھلی بار جب ہم قدیم دور کے اواخر پر بات کر رہے تھے تو ایک سوال پر آ کر رکے تھے کہ بڑی سلطنتوں کے بیچ چھوٹی ریاستیں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑتی ہیں۔ جی، آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ایک ایسی ہی سلطنت ہے جس نے آپ کہہ لیں بقا کے لیے مذہب کو ایک ڈھال بنایا۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں جنوبی عرب کی مملکت ہمیر کی۔ ہمارے پاس اس موضوع پر خطبے ہیں، تاریخی تحریریں ہیں اور آثار قدیمہ سے ملنے والی بہت ہی دلچسپ چیزیں ہیں۔ جی بالکل، آج ہم ہمیر کی کہانی کے ایک بہت اہم موڑ کا جائزہ لیں گے۔ یہ 4 صدی عیسوی کا زمانہ ہے جب سلطنت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ اپنے پرانے کثیر دیوتاؤں والے مذہب کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لانے کا۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تبدیلی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا سیاسی محرکات تھے اور اس میں مقامی یہودی برادری کا کیا کردار تھا۔ یعنی یہ صرف ایک مذہبی کہانی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس پورے دور کے سیاسی اور مذہبی رجحانات کی عکاسی کرتی ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تقریباً 275 عیسوی سے پہلے جنوبی عرب کئی چھوٹی چھوٹی خود مختار سلطنتوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اچھا۔ آپ سمجھ لیں کہ ہر وادی کی اپنی حکومت تھی۔ ان میں حضرموت اور سبا سب سے زیادہ طاقتور اور مشہور تھیں، اور ان میں صرف سیاسی لڑائیاں ہی نہیں تھیں۔ ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، سب کچھ ایک دوسرے سے بہت الگ تھا۔ یعنی یہ صرف سرحدوں کی تقسیم نہیں تھی بلکہ لوگوں کی شناخت بھی آپس میں بٹی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور یہ تقسیم زبان اور مذہب میں سب سے زیادہ واضح تھی۔ آپ سوچیں، اس چھوٹے سے علاقے میں 4 مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ 4 زبانیں؟ جی، اور ہر سلطنت کے اپنے دیوتا تھے۔ جیسے حضرموت کے لوگ چاند دیوتا سین کو سب سے بڑا مانتے تھے، قطبان والے کو پوجتے تھے، اور سبا کی شان و شوکت ان کے دیوتا المقا سے جڑی تھی۔ مطلب ہر ایک کی اپنی الگ دنیا تھی۔ پھر ہمیر نے آ کر اس بکھرے ہوئے منظر نامے کو بدل دیا۔ جب انہوں نے سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لیا تو اتنے مختلف لوگوں کو ایک قوم بنانے کا چیلنج تو بہت بڑا ہوگا۔ بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہمیر نے پہلے تو سبا کی زبان کو سرکاری حیثیت دی، کیونکہ وہ ایک قدیم اور معتبر زبان سمجھی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی قدم،
وہ تقریباً 380 عیسوی میں اٹھایا گیا، جب بادشاہ ملکی کرب یوہامن اور اس کے بیٹوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے توحید پرستی یعنی ایک خدا پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ صرف ایک مذہبی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک قوم کو جوڑنے کی سب سے بڑی کوشش تھی۔ یہاں آ کر کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ہمارے پاس ایک عیسائی مورخ ہیں فلوسٹورجیس، جو تھیوفیلس دی انڈین نامی ایک مبلغ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ان کے مطابق تو ہمیر میں عیسائیت کا بول بالا ہو گیا تھا۔ جی تھیوفلسٹورجیس ایک بہت رنگین تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ تھیوفلس نے نہ صرف بادشاہ کو عیسائی بنا لیا، بلکہ وہاں 3 بڑے گرجا گھر بھی تعمیر کروائے۔ اچھا، وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑی یہودی آبادی بھی تھی، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں وہ ختنہ شدہ کافر کہتا ہے۔ لیکن تاریخ صرف ایک شخص کی کہانی پر تو یقین نہیں کر سکتی۔ کیا آثار قدیمہ یا دوسرے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بادشاہ واقعی عیسائی ہو گیا تھا؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل پہیلی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، آثار قدیمہ سے یہ تو ثابت ہے کہ اس دور میں توحید پرستی کو اپنایا گیا۔ کتبوں سے پرانے دیوتاؤں کے نام غائب ہو گئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ عیسائی تاجروں کے لیے گرجا گھر بنے ہوں گے، لیکن بادشاہ کے عیسائی ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت کسی اور ذریعے سے نہیں ملتا۔ بلکہ اس کے برعکس شواہد ملتے ہیں۔ بالکل، شہادت ازکیر جیسی تحریریں بتاتی ہیں کہ شاہی دربار میں یہودی مشیر بہت بااثر تھے، اور انہی کے مشورے پر ایک عیسائی پادری کو سزائے موت دی گئی تھی۔ تو پھر بادشاہ نے جو توحید اپنائی وہ دراصل تھی کیا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ کیا وہ عیسائیت تھی، یہودیت تھی، یا کچھ بالکل ہی نیا تھا؟ اس پر علماء میں بہت بحث ہے۔ کچھ اسے رحمانزم کا نام دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا توحیدی عقیدہ جو رحمان نامی ایک خدا پر مبنی تھا اور یہودیت سے متاثر تھا، مگر مکمل یہودی نہیں تھا۔ اچھا، ایک اور بہت بڑے عالم ہیں کرسچین رابن، وہ اسے یہودی توحید پرستی کہتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ایک مکمل تبدیلی تھی۔ لیکن جن ذرائع کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان کا مرکزی استدلال یہ ہے کہ یہاں 2 الگ گروہ تھے۔ 2 گروہ؟ جی، ایک تو مقامی یہودی آبادی جو نسلوں سے وہاں رہ رہی تھی، اور دوسرے ہیمیر کے حکمران طبقے کے لوگ۔ یہ لوگ یہودیوں سے ہمدردی تو رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایک بہت ہی محتاط قسم کی توحید پرستی اپنائی۔ 1 منٹ، محتاط توحید پرستی یہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب آپ خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ؟ یہ تو بہت عجیب بات لگ رہی ہے۔ یہاں محتاط کا مطلب روحانی نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ اچھا، سیاسی۔ جی، یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس کے ذریعے بادشاہ اپنی رعایا کے مختلف گروہوں کو بھی خوش رکھنا چاہتا تھا، اور اس وقت کی 2 سپر پاورز بازنطینی روم اور ساسانی ایران کے جھگڑے سے بھی دور رہنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی نیوٹرل پوزیشن تھی۔ بالکل، ایک ایسا راستہ جس سے وہ خود کو توحید پرست تو کہہ سکتے تھے، لیکن انہیں خود کو واضح طور پر عیسائی یا یہودی کے طور پر شناخت کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ ایک سیاسی شطرنج کی چال تھی کہ ہم توحید پرست بھی کہلائیں گے تاکہ جدید دنیا کے ساتھ چل سکیں، لیکن کسی ایک خیمے میں نہیں جائیں گے، نہ عیسائی روم کے نہ زرتشتی ایران کے۔ واہ، یہ تو کمال کی ڈپلومیسی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے بھی فوراً پرانے دیوتاؤں کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ عوامی سطح پر تو تبدیلی آ گئی، لیکن نجی زندگی میں پرانی رسومات شاید باقی رہیں۔ ہمیں کھجور کے پتوں اور لکڑی کی چھڑیوں پر لکھی گئی کچھ ایسی تحریریں ملی ہیں جن میں پرانے دیوتاؤں سے مدد مانگی گئی ہے۔ دلچسپ، یعنی سرکاری مذہب توحید تھا، لیکن عام لوگوں کے دلوں سے پرانے عقیدے شاید اتنی جلدی نہیں مٹے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ محتاط توحید عملی طور پر کیسی نظر آتی تھی؟ کیا ان کے کتبوں میں جو خدا کے نام استعمال ہوئے ہیں ان سے ہمیں کوئی سراغ ملتا ہے؟ جی بالکل، ناموں میں ہی تو ساری کہانی چھپی ہے۔ اس دور کے کتبوں میں ہمیں خدا کے لیے بنیادی طور پر 3 مختلف القاب ملتے ہیں۔ اچھا، پہلا بہت سادہ ہے، الن یعنی خدا، یہ ایک عام لفظ ہے۔ دوسرا ہے بال یا مرسمین، جس کا مطلب ہے آسمان کا رب یا آسمانوں کا مالک۔ آسمان کا رب۔ جی، یہ ایک پرانا لقب تھا جو اس خطے میں پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اور تیسرا نام؟ تیسرا نام سب سے اہم ہے، اور وہ ہے رحمانن یعنی مہربان۔ رحمانن؟ یہ نام تقریباً 432 عیسوی کے بعد کے خطوطوں میں ظاہر ہونا شروع ہوا،
اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ نام رحمانن تو بہت شناسا لگ رہا ہے۔ کیا اس کا تعلق صرف ہمیر سے تھا یا یہ اس خطے میں پہلے سے موجود تھا؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ نام ہمیں شمالی عرب کے خطوطوں میں بھی ملتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہودی مذہبی کتابوں مشنا اور تلمود میں بھی۔ اچھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب الگ تھلگ جزیرے نہیں تھے۔ خیالات، عقائد اور یہاں تک کہ خدا کے نام بھی سرحدوں کے آر پار سفر کر رہے تھے۔ اور وہ جو آسمان کا رب والا لقب تھا؟ وہ بھی صرف ہمیر تک محدود نہیں تھا۔ پڑوسی سلطنت اکسوم کے بادشاہ آئزانہ نے بھی عیسائیت قبول کرنے کے بعد یہی لقب استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام سلطنتیں ایک دوسرے کے مذہبی رجحانات سے واقف تھیں اور شاید ایک دوسرے سے متاثر بھی ہو رہی تھیں۔ بالکل، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہی دنیا تھی۔ خیالات کا تبادلہ مسلسل ہو رہا تھا۔ آپ نے بار بار یہودی اثر و رسوخ کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کے کوئی ٹھوس، ناقابل تردید ثبوت ہے؟ یہ صرف اندازے تو نہیں؟ نہیں، یہ صرف اندازے نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت واضح ثبوت ہیں۔ ہمیں ایسے کتبے ملے ہیں جن میں بنی اسرائیل یا یہود جیسے الفاظ واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی باقاعدہ یہود کا لفظ لکھا ہے؟ جی، ایک کتبے میں تو یہ جملہ بھی درج ہے، آسمان کے مالک، اسرائیل کا خدا۔ اس سے زیادہ واضح ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ واہ، اسرائیل کا خدا! یہ تو براہ راست تعلق کا اعلان ہے۔ کوئی اور ایسی دریافت جو اس تعلق کو مزید مضبوط کرتی ہو؟ جی ہاں، کئی دریافتیں ہیں۔ جنوبی عرب سے 2 عبرانی زبان کے کتبے ملے ہیں۔ عبرانی زبان کے؟ جی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں عبرانی جاننے اور بولنے والے لوگ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک شاہی حکم نامہ ملا ہے جس میں ایک یہودی قبرستان کے قیام کا ذکر ہے۔ کچھ مہروں پر 7 شاخوں والے شمعدان یعنی منورہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو یہودیت کی ایک بہت اہم علامت ہے۔ اور زبان کے بارے میں کیا؟ کیا ہمیری زبان میں بھی کوئی اثر نظر آتا ہے؟ بالکل، ان کے کتبوں میں آرامی اور عبرانی زبان کے الفاظ جیسے آمین اور شلوم یعنی سلام کا استعمال عام ملتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم اپنی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ تعلق صرف ہمیر کی سرزمین تک محدود نہیں تھا۔ ہمیں فلسطین اور اردن میں بھی ہمیری یہودیوں کی قبریں ملی ہیں۔ تو یہ لوگ سفر بھی کرتے تھے اور ان کا اپنی اصل سرزمین سے تعلق بھی قائم تھا۔ جی بالکل۔ تو ان تمام ثبوتوں کی روشنی میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیر کا یہ تجربہ اپنے دور میں بالکل منفرد تھا یا ایسی چیزیں کہیں اور بھی ہو رہی تھیں؟ یہ ایک وسیع تر رجحان کا حصہ تھا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اس دور میں پوری یونانی رومی دنیا میں سب سے اعلیٰ خدا یعنی دیوس ہائفسٹوس کا تصور بہت مقبول ہو رہا تھا۔ اچھا، اس تصور کو ماننے والوں کو اکثر خدا سے ڈرنے والے یعنی گاڈ فیئررز کہا جاتا تھا۔ تو یہ خدا سے ڈرنے والے کون تھے؟ یہ وہ غیر یہودی لوگ تھے جو یہودیت کے توحیدی عقیدے اور اخلاقیات سے بہت متاثر تھے۔ وہ یہودیوں کے عبادت خانوں میں جاتے تھے، ان کی تعلیمات سنتے تھے، لیکن مکمل طور پر مذہب تبدیل کر کے یہودی نہیں بنتے تھے۔ یعنی وہ ایک طرح سے یہودیت کے مداح تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہ عقیدے کو پسند کرتے تھے، اس کی محفلوں میں بھی جاتے تھے، لیکن باقاعدہ یہودی رسومات جیسے ختنہ وغیرہ نہیں اپناتے تھے۔ ہمیر کے حکمران طبقے کا رویہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، تو وہ ایک طرح سے یہودیت سے متاثر تو تھے لیکن اپنی ایک الگ شناخت بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا موازنہ اگر پڑوسی سلطنت اکسوم سے کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ اکسوم کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ واضح اور دلچسپ ہے۔ وہاں کے بادشاہ آئزانہ نے ایک بہت ہی ہوشیار، آپ کہہ لیں دوگلی حکمت عملی اپنائی۔ وہ کیسے؟ جب وہ رومیوں کے لیے یونانی زبان میں کتبے لکھواتا تو خود کو ایک پکا عیسائی ظاہر کرتا۔ ایک کتبے میں تو اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ میں آپ کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں جس نے مجھے بچایا۔ تاکہ رومی خوش رہیں اور تجارتی تعلقات مضبوط ہوں۔ بالکل، لیکن جب وہی بادشاہ اپنی مقامی رعایا کے لیے ان کی اپنی غوث زبان میں کتبے لکھواتا تو ان میں تثلیث یا یسوع مسیح کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اچھا، وہاں وہ صرف ایک مبہم سے آسمان کے رب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ خالصتاً سیاسی کھیل تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں سلطنتیں توحید کو اپنائے ہی تھیں لیکن ان کے مقاصد اور حکمت عملی بالکل مختلف تھیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔
अक्सूम का मकसद रूम जैसी सुपर पावर के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना था, इसलिए उन्होंने ईसाइयत का लिबादा ओढ़ लिया। सही। जबकि हिमेर का मकसद अंदरूनी तौर पर अपनी बिखरी हुई कौम को एक शनाख्त देना और बैरूनी तौर पर रोम और ईरान की बड़ी जंग में गैर जानिबदार रहना था। उनके लिए यहूदियत से मुतासिर लेकिन मुबहम और मोहतात तौहीद परस्ती बेहतरीन रास्ता थी। तो आज की गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि सल्तनत हिमयर की तौहीद परस्ती कोई अचानक होने वाली रूहानी बेदारी नहीं थी, बल्कि ये चौथी सदी की आलमी सियासत के शतरंज पर खेली गई एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। जी। एक ऐसी हिकमत अमली जिस पर मकामी यहूदी बिरादरी के गहरे असरात थे और जिसका मकसद सल्तनत को मुत्तहिद और खुद मुख्तार रखना था। और एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है, जनूबी अरब में तौहीद परस्ती का ये मोहतात मिला जुला रंग, जिसमें यहूदी असरात भी थे और पुरानी रिवायात की झलक भी, इसने एक ऐसा मजहबी माहौल तैयार किया जो आगे चलकर बहुत बड़ी तब्दीलियों का पेशखैमा बना। हाँ, यही रहमान का लक़ब जो हिमेरी कुतुबों में खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ, हमें 2 सदियां बाद कुरान में मरकजी हैसियत से नजर आता है। ये उस दौर की पेचीदा मजहबी मिरास की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देती है। लेकिन इस मोहतात तौहीद ने छठी सदी में यहूदियों और ईसाइयों के आपसी ताल्लुकात पर क्या असर डाला? क्या ये अमन कायम रख सकी? ये एक बहुत अहम सवाल है। मुझे लगता है कि यही हमारे अगले बाब का मौजू है। अगले निशिस्त में हम बाब चहारम पर बात करेंगे। पिछली बार जब हमने बात की थी तो हमारी गुफ्तगू का मरकज था जनूबी अरब यानी हिमयर और अक्सूम। जी। हमने देखा था कि किस तरह छठी सदी में वो इलाका आलमी ताकतों रोम और ईरान के लिए एक बड़ी कशमकश का मैदान बन गया था। बिल्कुल। तो आज हम शुमाल का रुख कर रहे हैं। यहाँ 2 और बड़ी अरब ताकतें थी, जफानी जिन्हें गस्सानी भी कहते हैं जो रूमियों के इत्तेहादी थे, और नासरी यानी लख्मी जो ईरानियों के साथ थे। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मकसद है ना, वो इस आम ख्याल को थोड़ा चैलेंज करना है कि ये अरब सल्तनतें सिर्फ बड़ी ताकतों की कठपुतलियां थीं। अच्छा। हम ये खोज लगाएंगे कि ये ग्रोह दरअसल अपनी कहानी के मरकजी किरदार थे, जो बड़ी होशियारी से अपनी बका और तरक्की के लिए इत्तेहाद बनाते और तोड़ते थे। सही। इस्लाम के ज़ुहूर से ठीक पहले के इस पेचीदा सियासी मंजरनामे को समझना वो जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आगे की तारीख समझना मुश्किल हो जाता है। तो चलें इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। छठी सदी का मतलब है रोम और ईरान के दरमियान ना खत्म होने वाली जंगें। जी हाँ। उनका असल मैदान जंग तो मेसोपोटामिया और शाम था, लेकिन इसमें अरब की सरहदों की इतनी क्या अहमियत थी कि उन्हें यहाँ इत्तेहादी बनाने पड़े? देखें, ये सरहदें महज रेत के टीले नहीं थीं, ये इंतहाई स्ट्रेटेजिक थीं। दोनों सल्तनतों के लिए इन लंबे चौड़े सहराई इलाकों पर बराह रास्त कब्जा करना और फौज रखना मतलब बहुत महंगा सौदा था। सही। इसलिए उन्होंने मुकामी अरब सरदारों के साथ इत्तेहाद करना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन ये कोई सादा मामला नहीं था। ये एक, आप कह लें, तसादुम पर मबनी ताल्लुक था। तसादुम पर मबनी ताल्लुक? इसका क्या मतलब हुआ? यानी एक ऐसा रिश्ता जिसमें ताउन भी था और कशीदगी भी। जाफानी और नासिरी अपने आकाओं से वसाइल तो लेते थे, लेकिन फैसले अपने मफाद में करते थे। अच्छा, तो ये सिर्फ हायर्ड गन्स या किराए के फौजी नहीं थे। आप कह रहे हैं कि उनकी आपसी दुश्मनी सिर्फ रोम और ईरान की दुश्मनी का अक्स नहीं थी? बिल्कुल यही नुक्ता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आखिर उनकी ताकत का सरचश्मा तो यही बड़ी सल्तनतें थीं। तो क्या वो वाकई अपने आकाओं की मर्जी के खिलाफ जा सकते थे? आपका सवाल बहुत अहम है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसकी बेहतरीन मिसाल है नासिरी या लख्मी। जी। उनका दारुल हुकूमत अल-हीरा था और उनका रहनुमा अल-मुंज़र सालिस। वो जो है ना, उसकी एक ऐसी खौफनाक शोहरत थी कि लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। अच्छा। वो सिर्फ ईरानी सरहदों की हिफाजत नहीं करता था, बल्कि रूमी इलाकों में गहराई तक जाकर हमले करता, राहबों को कत्ल करता, और एक बार तो उसने एक राहबा को देवी उज्जी के लिए कुर्बान भी कर दिया था। वो एक आजाद ताकत था जिसे ईरानियों ने ढील दी हुई थी। तो अगर नासरी इतने ताकतवर और बेरहम थे, तो फिर रूमियों ने उनका मुकाबला कैसे किया? यहाँ जाफानी या गस्सानी कैसे मंजर-ए-आम पर आए? यहीं पर रूमी शहंशाह जस्टिनियन की शातिराना चाल नजर आती है।
اس نے دیکھا کہ المنذر ثالث کو روکنے کے لیے رومی فوج بھیجنا بے سود ہے۔ تو اس نے ایک عرب طاقت کو دوسری کے خلاف کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جافانی قبیلے کے رہنما الحارث کو غیر معمولی خطابات اور اختیارات دیے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسے آج کل بڑی کمپنیاں کرتی ہیں۔ جی بالکل، جیسے ایک بڑی کمپنی مارکیٹ میں اپنے حریف کو کمزور کرنے کے لیے ایک چھوٹے وینڈر کو بڑا کانٹریکٹ دے کر مضبوط کر دے۔ صحیح۔ اس طرح روم نے بہت کم خرچ پر نہ صرف اپنی سرحد محفوظ کر لی بلکہ عرب کے اندرونی معاملات میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ ٹھیک ہے، تو الحارث کو رومیوں کی حمایت مل گئی۔ اب منطقی طور پر تو اسے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے رومیوں کا سرکاری مذہب اپنا لینا چاہیے تھا، یعنی عیسائیت۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آیا۔ جی، اور یہی ان کی سیاسی ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ الحارث نے عیسائیت تو قبول کی، لیکن رومی سلطنت کا سرکاری فرقہ یعنی چیلسیڈونین عیسائیت نہیں بلکہ ایک اختلافی فرقہ میافزت منتخب کیا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ آپ رومیوں کے اتحادی ہیں، ان سے پیسے اور ہتھیار لے رہے ہیں، لیکن ان کا سرکاری مذہب نہیں اپنا رہے۔ جی ہاں، بلکہ ایک ایسا فرقہ چن رہے ہیں جسے وہ خود شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جس کے ماننے والوں پر اکثر ظلم بھی کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا نہیں؟ دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل میں یہی ان کی سب سے بڑی چال تھی۔ اس طرح انہوں نے رومیوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر برابر کی سطح پر، ہم آپ کے ماتحت نہیں ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، رومی سلطنت میں شام اور مصر جیسے علاقوں میں میاں فزائٹ عقیدے کے ماننے والے بہت تھے، لیکن انہیں قسطنطینیہ سے حمایت حاصل نہیں تھی۔ جی۔ تو میاں فزائٹ عقیدے کی سرپرستی کر کے جفانیوں نے خود کو ان تمام عرب اور شامی عیسائیوں کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے رومی دائرہ اثر میں رہتے ہوئے اپنی ایک الگ اور آزاد طاقت کی بنیاد رکھی۔ یہ تو واقعی ایک شاندار سیاسی چال ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے کہ انہوں نے واقعی میافزٹ چرچ کی سرپرستی کی؟ بالکل ہے۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جفانی رہنما الحارث ہی تھا جس نے شہنشاہ جسٹینین کی بیوی تھیوڈورا سے درخواست کی کہ وہ میافزت عقیدے کے لیے بشپ مقرر کرے۔ اچھا۔ اسی درخواست پر مشہور بشپ جیکب برڈوویو کا تقرر ہوا، جس نے پورے شمالی عرب اور شام میں ایک منظم میافزٹ چرچ کی بنیاد رکھی۔ تو اس ایک قدم سے انہیں پڑھے لکھے طبقے کی حمایت مل گئی ہوگی۔ جی، پادریوں، مقامی اشرافیہ اور پڑھے لکھے طبقے کی حمایت جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور اس کے مقابلے میں ناصریوں کی مذہبی پالیسی کیسی تھی؟ کیا وہ بھی اسی طرح مذہب کو ایک سیاسی آلے کے طور پر استعمال کر رہے تھے؟ ان کی صورتحال تھوڑی ملی جلی تھی۔ کچھ ناصری حکمرانوں نے مشرقی شامی عیسائیت اختیار کی، جسے ان کے ایرانی ساسانی آقا نسبتاً زیادہ برداشت کرتے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کے سرکاری مذہب سے مختلف تھی۔ صحیح۔ لیکن المنذر الثالث جیسے حکمران کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ اس کی بیوی عیسائی تھی، لیکن وہ خود دیوی عزی کے لیے انسانی قربانیاں بھی پیش کر رہا تھا۔ کمال ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو موقع کی مناسبت سے بدلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے لیے وفاداری مذہب سے زیادہ طاقت اور قبیلے سے تھی۔ یہ کمال کی بات ہے کہ ہمیں 6 صدی کی ان عرب سلطنتوں کے بارے میں اتنی باریک تفصیلات کا علم ہے۔ میرا مطلب ہے یہ باتیں ہم تک پہنچی کیسے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی تاریخ لکھی تھی؟ بدقسمتی سے ان کی اپنی لکھی ہوئی کوئی ادبی یا تاریخی تحریریں ہم تک نہیں پہنچی۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کا بڑا حصہ آثار قدیمہ، خاص طور پر کتبوں سے آتا ہے۔ کتبے یعنی انسکرپشنز؟ جی، جافانیوں کے زیادہ تر کتبے جو ہمیں ملے ہیں وہ یونانی زبان میں ہیں۔ ان میں وہ فخریہ طور پر اپنے رومی خطابات جیسے پیٹریشیس اور فائلارکوس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ فائلارکوس کا خطاب یہ کیا ہوتا تھا؟ کیا یہ بادشاہ کے برابر تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فائلارکوس کا مطلب تھا قبیلے کا سردار۔ یہ رومیوں کی طرف سے دیا گیا ایک خطاب تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ آپ ان کے اتحادی ہیں لیکن ان کے ماتحت ہیں۔ تو ایک طرح سے سرحدی گورنر کا عہدہ۔ بالکل، بادشاہ یعنی ملک ایک خود مختار حکمران ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی حیران کن دریافت نے ساری کہانی بدل دی۔ آپ جبل سیز کے کتبے کی بات کر رہے ہیں؟
جی بالکل، جبل سیس جو آج کل جنوبی شام میں ہے، وہاں سے ایک کتبہ ملا ہے جو نہ صرف عربی رسم الخط کے قدیم ترین نمونوں میں سے ایک ہے، بلکہ اس میں جاپانی رہنما الحارث کے لیے فائلارکوس کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو پھر کیا لکھا ہے؟ اس کے بجائے اسے الحارث الملک یعنی بادشاہ الحارث کہا گیا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حکمران رومیوں کے سامنے خود کو یونانی زبان میں ایک ماتحت فائلارکوس کے طور پر پیش کر رہا تھا، جی لیکن اپنے لوگوں کے سامنے عربی زبان میں خود کو ایک خود مختار ملک یعنی بادشاہ کہلوا رہا تھا۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ تو دوہری شناخت اور پروپیگنڈے کا ایک کمال کا استعمال ہے۔ بالکل، یہ شناخت کی سیاست کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ وہ بے وقت دو مختلف حلقوں سے مخاطب تھے۔ رومیوں کے لیے وہ ایک وفادار اتحادی تھے، لیکن اپنے عرب عوام اور حریفوں کے لیے وہ ایک طاقتور اور آزاد بادشاہ تھے، ہے نا؟ جی، وہ ایک ہی وقت میں رومی دنیا کا حصہ بھی تھے اور اس سے اپنی الگ شناخت بھی قائم رکھے ہوئے تھے۔ بالکل۔ یہ حکمت عملی تو بہت کامیاب لگ رہی ہے۔ انہوں نے طاقت، مذہب اور شناخت تینوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ تو پھر یہ نظام اتنا جلدی ختم کیوں ہو گیا؟ یہ اتحاد اتنے ناپائیدار کیوں ثابت ہوئے؟ کیونکہ یہ تعلقات باہمی انحصار کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا گہرے شکوک و شبہات پر بھی مبنی تھے۔ 6 صدی کے آخر تک جاپانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت رومیوں کے لیے ہی خطرہ بننے لگی۔ اچھا، انہیں شک ہوا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف ہی نہ ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحارث کے بیٹے المنذر کو دھوکے سے گرفتار کر کے قسطنطنیہ جلاوطن کر دیا گیا۔ یعنی جن کو انہوں نے خود بنایا اسی کو خود ہی ختم کر دیا۔ بالکل، اور اس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ ایک شامی مورخ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ رومیوں کی غداری کی وجہ سے عیسائی تائی قبیلے یعنی جاپانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ایک قدم نے تو سارا اعتماد ختم کر دیا ہوگا۔ جی، ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسری طرف ناصریوں کا کیا بنا؟ کیا وہ اپنے ایرانی آقاؤں کے ساتھ زیادہ کامیاب رہے؟ ان کا انجام دیکھیں، ان کا انجام بھی کچھ ویسا ہی ہوا۔ 602 عیسوی کے آس پاس ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کو اپنے ناصری اتحادیوں پر شک ہوا اور اس نے ان کے آخری بادشاہ کو قتل کروا کے الہیرا پر براہ راست ایرانی گورنر مقرر کر دیا۔ کمال ہے، مطلب دونوں بڑی طاقتوں نے تقریباً ایک ہی وقت میں اپنے سب سے اہم عرب اتحادیوں کو منظر سے ہٹا دیا۔ جی، یہی تو حیرت انگیز بات ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اب براہ راست سرحدوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ خطے سے 2 سب سے بڑے سیکیورٹی گارڈز کو ایک ساتھ ہٹا دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ایک بہت بڑا سیاسی خلا ہوتا ہے۔ ان طاقتور مقامی خاندانوں کے خاتمے سے جزیرہ نما عرب کے شمالی حصے میں طاقت کا ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ جنوب میں ہمیر کی سلطنت پہلے ہی زوال کا شکار تھی اور اب شمال میں جاپانی اور ناصری بھی ختم ہو گئے۔ تو اب پورے جزیرہ نما عرب میں کوئی بڑی منظم مقامی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ کوئی نہیں۔ ایک نئی طاقت کے ابھرنے کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے عرب، خاص طور پر 6 صدی کے شمالی خاندان، محض کٹھ پتلیاں نہیں تھیں، وہ انتہائی ہوشیار سیاسی کھلاڑی تھے جنہوں نے مذہب، زبان اور طاقت کی علامتوں کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے مہارت سے استعمال کیا۔ جی، لیکن آخر میں بڑی سلطنتوں کے ساتھ ان کے نازک اتحاد کا خاتمہ جزیرہ نما عرب میں ایک ایسے طاقت کے خلا کا باعث بنا جس نے آنے والے وقت میں تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جی، اور یہی خلا اس بات کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ جب کوئی بیرونی سرپرست نہ رہا اور پرانے شاہی خاندان بھی ختم ہو گئے تو سٹیج ایک ایسی نئی متحد تحریک کے لیے تیار تھا جو کسی بیرونی سلطنت کی مرہون منت نہ ہو، بلکہ خود عرب کی سرزمین سے ابھرے۔ بالکل۔ اور یہاں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جاپانیوں نے رومی القابات بھی استعمال کیے اور ملک یعنی بادشاہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ جی، لیکن کچھ ہی دہائیوں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خود کو ملک کے طور پر پیش کرنے سے گریز کیا
اور پھر 1 صدی بعد اموی خلیفہ پر اسی شاہانہ طرز زندگی اور بادشاہت اپنانے کی وجہ سے شدید تنقید کی گئی۔ یہ اس اہم سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تاریخ کے اس فیصلہ کن موڑ پر عرب معاشرے میں کس قسم کی قیادت اور طاقت کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ صحیح ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ طاقت کا یہی خلا اور قیادت کا یہی سوال ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا، جب ہم 6 باب کی طرف بڑھیں گے اور حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کے آغاز کا جائزہ لیں گے۔ خوش آمدید۔ ہم اپنے اس گہرے جائزے کے آخری حصے میں ہیں۔ ہم نے قدیم عرب کی دنیا کا ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے شمال اور جنوب کی عظیم سلطنتوں کو دیکھا، ہمیار، غساسنہ، لخمی، اور کیسے رومی اور ایرانی سلطنتوں کے سائے اس پورے خطے پر پھیلے ہوئے تھے۔ جی، اور یہ سفر ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے گیا جو اپنی شناخت اور آپ کہہ سکتی ہیں اپنا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ ایک زبردست تبدیلی کا دور تھا، اور آج ہم اس تبدیلی کے بالکل مرکز میں یعنی اس طوفان کی آنکھ میں بات کریں گے۔ بالکل۔ آج ہم اس کہانی کے دل میں جا رہے ہیں، حجاز، وہ خطہ جہاں سے اسلام کا ظہور ہوا۔ ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کی آمد سے ٹھیک پہلے وہاں کا مذہبی اور سماجی ماحول کیسا تھا، کچھ عام تصورات کو بھی چیلنج کریں گے، اور آخر میں مصنف کے حتمی نتیجے کا جائزہ لیں گے کہ یہ تمام کڑیاں آپس میں ملتی کیسے ہیں۔ یہ اس پوری بحث کا کہہ لیں نچوڑ ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ایک خطہ جو بظاہر تاریخ کے حاشیے پر تھا، وہ اچانک عالمی تاریخ کا محور بن گیا۔ تو آئیے پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم 6 اور 7ویں صدی کے حجاز کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ کیسی جگہ تھی؟ دیکھیں، جغرافیائی طور پر تو حجاز ہمیشہ سے اہم تھا۔ یہ جنوب سے شمال یعنی یمن سے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کے قدیم راستے پر تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قدیم تاریخ کے آخری دور میں اس علاقے کے بارے میں آثار قدیمہ کے شواہد بہت کم ملتے ہیں۔ اچھا؟ جی، مکہ اور مدینہ جیسے شہر یقیناً موجود تھے، لیکن ان کی تاریخ کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ہمیں زیادہ تر بعد کی مسلم روایات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس دور کے کتبے یا آثار تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور جب ہم اس دور کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک لفظ فوراً ذہن میں آتا ہے، جاہلیت، یعنی ایک ایسا دور جہاں ہر طرف بت پرستی تھی، لوگ کعبہ میں رکھے سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن کیا ماخذ اس تصویر کی مکمل تائید کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور مصنف کا کہنا ہے کہ حقیقت اس عام تصویر سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ 4 صدی عیسوی کے بعد پورے جزیرہ نما عرب میں بشمول حجاز شرک اور بت پرستی کے عوامی رواج کے آثار قدیمہ کے شواہد تقریباً غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آثار قدیمہ کے مطابق بت پرستی ختم ہو رہی تھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتبوں میں دیوتاؤں جیسے لات، منات اور عزا ان کے ناموں کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، بتوں کی نئی مورتیاں ملنا بند ہو جاتی ہیں، اور جو پرانے مندر تھے وہ بھی ویران نظر آتے ہیں۔ تو پھر؟ تو اس سے یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بت پرستی کا عوامی رواج اس طرح زوال پذیر تھا تو قرآن جن مشرکین سے مخاطب ہے وہ دراصل کون تھے؟ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک الجھن ہے۔ اگر وہ صرف لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے تو پھر ان کا عقیدہ کیا تھا؟ بالکل، مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہینوتھسٹ تھے۔ ہینوتھسٹ، یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے، اس کا سادہ مطلب کیا ہوا؟ جی، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اعلیٰ ترین خالق خدا پر یقین رکھتے تھے۔ اچھا، اللہ پر۔ جی، جسے وہ اللہ کہتے تھے۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس اعلیٰ خدا کے ساتھ چھوٹے معبودوں یا آپ کہہ لیں سفارشیوں کو بھی شریک کرتے تھے، جنہیں قرآن شرکا کہتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے وجود سے انکاری نہیں تھے، بلکہ ان کا ماننا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ واسطوں کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ جیسے فرشتے، جنات یا کوئی اور ہستیاں۔ جی، وہ ان شرکا کو اللہ اور اپنے درمیان سفارشی سمجھتے تھے، اور اس نظریے کے لیے ہمارے پاس صرف آثار قدیمہ کی خاموشی ہی نہیں بلکہ ٹھوس ثبوت بھی ہیں۔ مثلاً؟ یہ ہینوتھیزم والا نظریہ تو بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ روایتی تصویر سے بالکل الگ ہے۔
اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا ثبوت ہیں؟ سب سے واضح ثبوتوں میں سے ایک تو قبل از اسلام کے تلبیات ہیں، یعنی حج کے دوران پڑھے جانے والے کلمات۔ ابن القلبی جیسی کلاسیکی روایات میں ایک مشہور تلبیہ نقل کیا گیا ہے جو مشرکین پڑھا کرتے تھے۔ کیا تھا وہ؟ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا ہی ہے، تو اس کا بھی مالک ہے اور اس چیز کا بھی جس کا وہ مالک ہے۔ واہ، یہ تو بہت واضح ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا ہی ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ یہ تو بالکل ہینوتھیزم کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ جی کیا قرآن میں بھی ایسی ہی کوئی بات ملتی ہے جو اس کی تائید کرے؟ جی، قرآن میں بھی ایسی کئی آیات ہیں جو اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک بہت مشہور مثال سورۃ العنکبوت کی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ جب یہی مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو وہ اپنے تمام چھوٹے معبودوں کو بھول کر خالصتاً ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اچھا، لیکن جیسے ہی اللہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے وہ فوراً واپس شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں وہ جانتے تھے کہ اصل اور حتمی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ بالکل، ان کا شرک ایک اعلیٰ خدا کے وجود سے انکار نہیں تھا بلکہ اس کی حاکمیت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا تھا۔ خدا کے تصور کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور دلچسپ نکتہ آپ کے ذرائع میں اللہ اور رحمان کے ناموں کا ہے۔ مجھے یہ ہمیشہ ایک ہی خدا کے دو نام لگتے تھے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے ایک گہری تاریخ ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ جی، اور یہ نکتہ اس دور کی مذہبی پیچیدگی کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی اعلیٰ خدا کے تصور کے دو مختلف علاقائی نام تھے۔ علاقائی نام؟ جی، اللہ کا لفظ الالہ یعنی دا گاڈ سے نکلا ہے اور یہ پورے جزیرہ نما میں ایک قدیم اور عام تصور تھا۔ لیکن رحمان کا نام خاص طور پر جنوبی عرب میں یعنی یمن کی ہمیریہ سلطنت کے آخری توحیدی دور میں بہت مقبول ہوا۔ وہاں سے ملنے والے کتبوں میں خدا کے لیے رحمان کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے علاقائی شناخت کا معاملہ بھی تھا، جیسے شمال میں اللہ کا تصور زیادہ عام تھا اور جنوب میں رحمان کا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اور یہ صرف جنوب تک محدود نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کے ایک ہم عصر نبی مسیلمہ جو وسطی عرب کے علاقے یمامہ میں تھے، وہ بھی خدا کے لیے رحمان کا نام ہی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ میں انہیں رحمان الیمامہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہمیں ان دونوں تصورات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش واضح طور پر نظر آتی ہے۔ جیسے سورۃ الاسراء کی ایک آیت میں کہا گیا ہے، کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی اسلام نے ان مختلف دھاروں کو جو الگ الگ علاقوں میں بہہ رہی تھیں ایک بڑی عالمگیر شناخت میں ضم کر دیا۔ یہ تو مذہبی فکر کے ارتقاء کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، بالآخر اللہ کا نام ہی بنیادی اور عالمگیر بن جاتا ہے، جبکہ رحمان اس کی ایک اہم صفت کے طور پر قرآن میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اچانک کہیں سے نہیں آ گیا تھا۔ جو خیالات اور تصورات پہلے سے موجود تھے، اسلام نے انہیں لے کر ایک نئے منظم اور یونیورسل سسٹم میں ڈھال دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے حجاز کے مذہبی ماحول کو سمجھ لیا جو پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور توحید کی طرف مائل تھا۔ لیکن کوئی بھی بڑی تبدیلی صرف نظریات سے نہیں آتی، اس کے لیے حالات کا سازگار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ مصنف ایک بحران زدہ دنیا کی تصویر کشی کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ پس منظر سمجھے بغیر ہم اسلام کے ظہور کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ 6 صدی کئی عالمی بحرانوں کا دور تھا۔ پہلا اور سب سے بڑا بحران سیاسی خلا کا تھا۔ جزیرہ نما عرب کے ارد گرد جو بڑی طاقتیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ جی، جنوب میں عظیم ہمری سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شمال میں روم اور ایران کی جو اتحادی ریاستیں تھیں یعنی غساسنہ اور لخمی، وہ بھی یا تو تباہ ہو چکی تھیں یا بہت کمزور پڑ گئی تھیں۔ یعنی کوئی بڑا مقامی لیڈر یا طاقت نہیں تھی جو پورے خطے کو جوڑ کر رکھ سکے۔ ایک طرح کا پاور ویکیوم بن گیا تھا۔
بالکل درست، ایک سیاسی خلا پیدا ہو چکا تھا، اور اس سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ ایک قدرتی آفت بھی آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 536 عیسوی کے آس پاس غالباً کسی بڑے آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے دنیا میں ایک چھوٹا برفانی دور شروع ہوا۔ چھوٹا برفانی دور؟ لٹل آئس ایج؟ یہ تو بہت سنگین لگ رہا ہے۔ یہ بہت سنگین تھا۔ اس دور کے مورخ پروکوپیس نے لکھا ہے کہ سورج کی روشنی 1 سال تک چاند کی طرح مدھم رہی، درجہ حرارت گر گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں اور شدید قحط پھیلا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے اتنا کافی نہ ہو، اسی دوران جسٹینین طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، جس نے بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ کی 1/3 سے آدھی آبادی کو ختم کر دیا۔ یہ تو کسی ایپوکلپٹک فلم کا سین لگ رہا ہے۔ قحط، وبا اور سورج کی روشنی بھی مدھم۔ اس نے لوگوں کی نفسیات پر، ان کے عقائد پر کتنا گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ یقیناً لوگ سوچ رہے تھے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ان سب کے اوپر ایک تیسرا بحران بھی تھا، 2 سپر پاورز کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ روم اور ایران کی؟ جی، 602 سے 628 تک وہ اپنی تاریخ کی آخری اور سب سے زیادہ تباہ کن جنگ لڑ رہے تھے۔ اس جنگ نے دونوں سلطنتوں کو معاشی اور فوجی طور پر بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ تو ایک پرفیکٹ سٹارم تھا، سیاسی خلا، ماحولیاتی تباہی اور 2 سپر پاورز جو آپس میں لڑ لڑ کر تھک چکی تھیں۔ ایسے میں تو کسی نئی طاقت کے ابھرنے کے لیے جو لوگوں کو امید اور ایک نیا نظام دے سکے، بہترین ماحول بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ماحول صرف پیغمبر اسلام کے لیے ہی سازگار نہیں تھا۔ مصنف کے مطابق اس نے کئی اور پیغمبرانہ شخصیات کو بھی جنم دیا۔ مسیلمہ کی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن ان کے علاوہ سجا اور اسود انسی جیسے نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں۔ اچھا۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس بحران کا جواب دینے اور ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر پیغمبر اسلام کے پیغام میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے اسے دوسروں سے ممتاز کیا اور اسے عالمگیر کامیابی دلائی؟ سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ باقی لوگوں کے پیغامات زیادہ تر علاقائی یا قبائلی تھے، وہ ایک مخصوص قبیلے یا علاقے کے لیے تھے، لیکن پیغمبر اسلام کا پیغام شروع سے ہی عالمگیر تھا۔ اس نے تمام پرانی تقسیموں، قبیلہ، نسل، علاقہ کو ختم کر کے ایک آفاقی امت کی بات کی جو صرف ایک عقیدے کی بنیاد پر متحد ہو۔ یہ سب کچھ بہت معنی خیز ہے۔ ہمارے پاس ایک مذہبی طور پر تیار خطہ ہے جو ایک عالمی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ تو مصنف ان سب دھاگوں کو آخر میں جوڑتا کیسے ہے؟ اس کتاب کا سب سے بڑا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ مصنف چند بہت اہم اور فکر انگیز نکات پیش کرتی ہے۔ پہلا اور سب سے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ عرب کی ایک متحدہ سیاسی اور نسلی شناخت جسے ہم آج جانتے ہیں، اسلام کی پیداوار تھی۔ اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھی۔ ایک منٹ، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ قبل از اسلام عرب ایک بے عرب سرزمین تھی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ عربی زبان اور شاعری تو اسلام سے پہلے بھی موجود تھی اور یہ ایک طرح کی مشترکہ ثقافت کی علامت تھی۔ مصنف اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف یہ نہیں کہتی کہ زبان یا ثقافتی مماثلت نہیں تھیں، لیکن اس کا استدلال یہ ہے کہ ایک متحدہ قومی یا سیاسی شناخت نہیں تھی۔ اچھا۔ لوگ خود کو عرب نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ خود کو ہمیری، نبتی یا اپنے قبیلے جیسے قریش یا کندہ سے پہچانتے تھے۔ عرب کا لفظ شاید ایک جغرافیائی یا لسانی اصطلاح تھی، لیکن یہ ایک متحدہ قوم کا نام نہیں تھا۔ تو اسلام نے پہلی بار ان تمام مختلف گروہوں کو ایک امت کی لڑی میں پرویا اور انہیں ایک مشترکہ شناخت دی۔ جی۔ اچھا، تو یہ شناخت کی سطح پر ایک انقلاب تھا۔ دوسرا اہم نقطہ کیا ہے؟ دوسرا اہم نقطہ حجاز کی نسبتاً تنہائی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ حجاز کی یہی تنہائی اس کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ چونکہ یہ روم اور ایران کے براہ راست کنٹرول اور ان کی فوجی چھاونیوں سے بہت دور تھا، اس لیے یہاں ایک مقامی خود مختار تحریک کو پنپنے کا موقع ملا۔ یعنی روم اور ایران کی نظروں سے دور ہونے کی وجہ سے اس نئی تحریک کو جڑ پکڑنے کا موقع مل گیا، جسے شاید سلطنت کی سرحدوں کے قریب فوراً کچل دیا جاتا۔
بالکل، اور اس تحریک نے وہ خلا پر کیا جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ سیاسی طور پر اس نے ہمیری اور غسانی لخمی ریاستوں کے خاتمے سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا اور خلافت کی شکل میں ایک نیا سیاسی ڈھانچہ فراہم کیا۔ اور مذہبی طور پر؟ مذہبی طور پر اس نے ایک واضح اور دو ٹوک توحیدی موقف دیا جس نے عیسائیت کے اندر حضرت عیسیٰ کی فطرت پر ہونے والی صدیوں پرانی پیچیدہ بحثوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ اسلام نے کہا کہ عیسیٰ خدا نہیں بلکہ اس کے رسول ہیں، اور اس طرح اس نے اس جھگڑے کو ایک سادہ اور واضح حل دے دیا۔ اور سماجی سطح پر؟ سماجی طور پر اس نے ہم اور وہ کی ایک بالکل نئی تعریف متعارف کرائی۔ اب بنیادی تصادم قبیلہ بمقابلہ قبیلہ کا نہیں رہا، یا ہمیری بمقابلہ رومی کا نہیں رہا، اب بنیادی تقسیم مومن بمقابلہ کافر کی تھی۔ اس نظریے نے ایک ایسی عالمگیر امت کی تشکیل کی راہ ہموار کی جو قبائلی اور علاقائی وفاداریوں سے بالاتر تھی اور نظریاتی طور پر پوری دنیا کو شامل کر سکتی تھی۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دو بڑی سلطنتیں شطرنج کی بساط کر ایک دوسرے سے لڑنے میں اتنی مصروف تھیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی تیسرا کھلاڑی کمرے کے کونے میں ایک بالکل نئی اور مختلف بساط بچھا رہا ہے، جس کے اصول ہی الگ تھے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ جب تک روم اور ایران نے ایک دوسرے کو لڑ کر کمزور کیا، حجاز سے اٹھنے والی اس نئی طاقت نے نہ صرف اس خلا کو پر کیا بلکہ شطرنج کی بساط ہی بدل دی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ جائزہ حجاز کے ارد گرد کی دنیا کو دیکھ کر شروع کیا تھا، اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کس طرح اس خطے کی تنہائی اور مرکز سے دوری ہی اس کے تاریخی عروج کی کلید بن گئی۔ یہ ایک غیر متوقع نتیجہ ہے۔ حتمی طور پر اسلام کا ظہور صرف ایک مذہبی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ قدیم تاریخ کے آخری دور میں صدیوں پر محیط سیاسی، معاشی اور سماجی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا۔ تو یہ تاریخ کا ایک غیر متوقع موڑ ضرور تھا، لیکن یہ خلا میں پیدا نہیں ہوا۔ جی، یہ ماضی سے اچانک علیحدگی نہیں تھی، بلکہ اس دور کے بحرانوں، جنگوں اور مذہبی بحثوں کا ایک غیر متوقع لیکن منطقی حل تھا۔ اور مصنف کا یہ حتمی استدلال کہ قبل از اسلام عرب ایک بے عرب سرزمین تھی، سننے والوں کے لیے ایک بہت گہنا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ سوال یہ ہے، اگر اسلام اس نئی متحدہ شناخت کو بنانے کے لیے ظاہر نہ ہوتا تو جزیرہ نما عرب میں کون سی دوسری شناختیں جڑ پکڑ سکتی تھیں؟ کیا ہمیری شناخت یمن سے نکل کر دوبارہ ابھرتی؟ کیا مختلف قبائل اپنی اپنی چھوٹی ریاستیں بنا لیتے؟ یا شاید یہ پورا خطہ رومی اور ایرانی اثر و رسوخ میں مزید تقسیم ہو جاتا؟ اور اگر ایسا ہوتا تو وہ دنیا آج کیسی نظر آتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی حتمی جواب نہیں، لیکن یہ ہمیں تاریخ کے اہم موڑوں اور ان کے دور رس اثرات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔